ہم اکثر ٹاکسک ساس اور ٹاکسک سسرال کے قصے سنتی رہتی ہیں، کبھی اپنی بہنوں سے، کبھی ہماری دوستیں ہمیں اپنی ساس کی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں، کبھی نندوں سے، اور کبھی کبھار کوئی پھپھی، چچی یا ممانی وغیرہ بھی اپنی ساس کا قصہ سنا دیتی ہیں تو زیادہ تر انگلی ساس کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک رخ سے نہیں چلتی، کبھی کبھی مسئلہ ساس نہیں بلکہ بہو بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بہو بھی ٹاکسک ہو سکتی ہے۔ ہر بہو ایسی نہیں ہوتی، کچھ بہویں بہت سمجھدار اور عقل مند ہوتی ہیں، مگر کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں جو ٹاکسک ہوتی ہیں۔ ٹاکسک بہو کے اندر کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو پورے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ باتیں میں آپ پر الزام تراشی کی صورت میں نہیں کر رہی بلکہ خود احتسابی اور اصلاح کی نیت سے کر رہی ہوں، تاکہ اگر آپ کے اندر بھی ایسی عادت پائی جاتی ہے تو آپ انہیں ختم کر لیں۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ تو ٹاکسک بہو کے اندر جو ایک عادت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے تک کی آزادی نہ دینا، یعنی شوہر کو اس کے خاندان سے کاٹ دینا۔ یہ عادت بظاہر محبت کے نام پر شروع ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ محبت نہیں، کنٹرول ہوتا ہے۔ اکثر یہ جملہ بہت معصوم لگتا ہے کہ آپ بس میرے ہیں، میرے پاس رہا کریں، مگر جب اس جملے کے وار سے شوہر کی زندگی سے اس کے والدین، بہن بھائی نکال دیے جاتے ہیں تو یہ محبت نہیں، ایک خاموش قید بن جاتی ہے۔ ایسی بہو کھلے لفظوں میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس مت بیٹھیں، مگر اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے شوہر کا اپنے والدین کے پاس بیٹھنا پسند نہیں۔ یہ رویہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، شوہر جب بھی ماں باپ، بہن بھائیوں میں بیٹھتا ہے تو ٹاکسک بہو فوراً وہاں آ کر بیٹھ جائے گی اور کان لگا کر ہر لفظ سنے گی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت پر پھر نہ تو شوہر کھل کر بات کر سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے دل کی کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور اگر کبھی شوہر کو اکیلے میں والدین کے پاس بیٹھ جانے کا موقع مل جائے یا اکیلے میں شوہر والدین کے پاس بیٹھ کر آ جائے تو ٹاکسک بہو روم میں شوہر کے آتے ہی سوال شروع کر دے گی۔ آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے تھے؟ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی، اور بات آخر کار جھگڑے تک لے جائے گی۔ پھر شوہر سوچتا ہے کہ اگر والدین کے پاس بیٹھنے کا انجام لڑائی ہے تو نہ بیٹھنا ہی بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ماں باپ کے پاس کم بیٹھنے لگتا ہے، بہن بھائیوں سے بات تعلق محدود کر لیتا ہے اور خود کو سب سے کاٹ لیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ گھر میں سکون چاہتا ہے۔ یہ رویہ بہو کو وقتی اطمینان تو دے دیتا ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہے، مگر حقیقت میں یہ شوہر کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ جو مرد گھر میں بولنا چھوڑ دینا، وہ محبت نہیں، خاموش سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، شوہر آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا، مگر وہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی بھی ہے۔ اسے رشتوں سمیت قبول کرنا آپ کی سمجھداری ہے اور رشتوں سے کاٹنا آپ کی کمزوری ہے۔ محبت نگرانی نہیں مانگتی بلکہ محبت تو اعتماد مانگتی ہے۔ آج ہی خود سے پوچھیں، کیا میں شوہر کے ہر رشتے پر اپنا پہرا تو نہیں بٹھا رہی؟ اگر جواب دل کو چبھ جائے تو سمجھ لیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو بدلنا ہے۔ شوہر کو رشتوں سے کاٹ کر آپ اسے اپنا نہیں بناتی، آپ اسے تنہا بناتی ہیں، اور تنہا انسان کبھی خوش نہیں رہتا۔ ٹاکسک بہو اپنے شوہر کو قید کرتی ہے، مگر سمجھدار بہو اپنے شوہر کو مضبوط بناتی ہے۔ دوسری عادت جو ٹاکسک بہو میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہو کا ہر وقت خود کو مظلوم اور بیچاری ثابت کرنا۔ جب کوئی بہو خود کو بار بار مظلوم سمجھنے لگے تو وہ دوسروں کو آہستہ آہستہ ظالم سمجھنا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ ظالم نہ ہو، چاہے غلطی بہو کی ہو، مگر وہ کہانی ہی ایسے انداز میں سنائے گی کہ سارا قصور دوسرے پر ڈال دے گی اور خود مظلوم بن جائے گی۔ مظلوم اور بیچاری بننے والی بہو دراصل دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایسی بہو ہر اختلاف پر رونے لگ جائے گی، کیونکہ گھر میں لڑائی اور اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ٹاکسک بہو ہر لڑائی میں بات بات پر آنسو بہانا شروع کر دے گی، خود کو مظلوم اور اکیلا دکھائے گی کہ کوئی میری بات نہیں سنتا یا کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ کبھی یہ نہیں سوچے گی کہ شاید میری بات کرنے کا انداز ہی غلط تھا یا شاید میرا ہی رویہ غلط تھا، بلکہ ہمیشہ بولے گی کہ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اس لیے دیکھیں، جو عورت ہر وقت خود کو مظلوم کہتی رہتی ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ میں مضبوط
मजबूत नहीं हूँ। मजलूम औरत की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, जबकि मजबूत औरत की बात सुनी जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर सबको ही पता चल जाता है कि हर बार इसके आंसू सच्चे नहीं होते, बल्कि ये मसले से भागने या मसले से निकलने का रास्ता ढूंढती है और खुद को इल्जाम से बचाती है, क्योंकि मजलूम बहू के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो गलती मानने के लिए तैयार हो। गलती मानने के लिए भी एक हौसला चाहिए होता है। इसलिए आज खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या मैं हर मसले में खुद को मजलूम बनाकर दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करती हूँ? अगर जवाब दिल को चुभ जाए ना, तो समझ लें कि यही वो मुकाम है जहाँ से आपको बदलना है, क्योंकि घर में इज्जत रोने से नहीं बल्कि समझदारी, तवाज़ुन और खुद एहतसाबी से मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की कुछ ना कुछ समझ जरूर आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.